اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کل بہت ہارڈ ٹاپک ہے۔ وہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ، اس کے بعد موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اس میں ہمارے جو ہم میں سے دفاعی امور پر سب سے زیادہ گرفت رکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے عمر فاروق کاظمی صاحب۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اپنا ہمیں نالج لوگوں تک پہنچائیں کہ کہاں جا رہی ہے، کیا کہانی ہے۔ جی شاید تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صاحب، میرے سے زیادہ نالج آپ رکھتے ہیں، یہ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انکریج کرنے کے لیے مجھے آپ نے یہ پوزیشن دی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جو حالات واقعات جو اسرائیل جنگ کے اگر میں اس کو شروع کروں کہ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی اور ابھی اس کی کیا صورتحال اور آنے والے ٹائم پہ کیا بننے۔ اچھا، اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ اس ہسٹری کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسی انقلاب آیا اور پھر اچھا اس میں ایک بڑی جو خوفناک بات ہمیں نظر آئی 1979 کے انقلاب میں، جب یہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ چارج لیا۔ اچھا، بعضی نظریہ ایسے لگنے لگا کہ یہ انقلاب جو ہے یہ مطلب جیسے کوئی باقی ریسٹ آف دی اسلامک ورلڈ ہے، جیسے سعودیہ، پاکستان یا دوسرے، یعنی یہ سارے تھوڑے سے انسیکیور ہو گئے۔ یعنی یوں لگا کہ یہ گویا کہ انقلاب جو ہے وہ اسلامی نظام کے لیے نہیں، جیسے کہ یہ کوئی اسلامی دنیا کے خلاف آیا ہے۔ اچھا، مغرب تو اس ٹائم ایران نہ کوئی ترقی یافتہ تھا اور بھی وہ بہت وہاں پہ حالات بڑے خراب تھے اور مغرب کو تو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اچھا، ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ جب ایران انقلاب کے جو بنیادی نکات تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی تھی کہ ہم لوگوں کی حالت بہتر بنائیں، ان کو اچھا کھانا ملے، اچھی ترقی ملے، عدل ہو، انصاف ہو، قانون ہو، بے حیائی وہاں پہ نہ ہو۔ اور اچھا یہ جو مطلب ولایت فقیہ جو ہے نا، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے، اچھا یہ بھی پہلی دفعہ رائز ہوا مطلب ہمارے خاص جو ہمارے لوگ جو اہل بیت سے منسلک، جنہیں ہم اہل تشیع لوگ کہتے ہیں، کہ یہ فقیہ ولایت مطلب ایک جو فقیہ ہے وہ امام کا وہ جو نائب ہے وہ ان سے اگر ہدایات لیتا ہے جس طرح سے بھی تو وہ اس سسٹم کو آگے چلائے گا۔ اچھا، بنیادی جو اس کا فیکٹر تھا نا جو اس سسٹم کا، وہ تھا لوگوں کے زندگیوں کو بہتر بنانا، اسلامی وہاں پہ تعلیمات کو لے کے آنا، عدل و انصاف ہے، جسٹس ہے، مطلب سب اچھی چیزیں جو ایک یورپ میں آپ 50 سال سے رہ رہے ہیں جیسے ایک اچھا نظام ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جو اسلامی دنیا ہے اس کو ایسے لگا کہ یہ انقلاب وہاں سے ایکسپورٹ ہوگا اور پھر باقی دنیا ایکسپورٹ کیا بھی گیا۔ نہیں، میں بالکل آتا ہوں۔ اور یہ ان کا جو یہ شبہ تھا نا، یہ یقین میں تب بدل گیا کہ واقعی ہی یعنی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون کہ یہ انقلاب جو ہے پنجابی کا اگر لفظ استعمال کریں تو یہ انقلاب وگنا شروع ہو گیا، کبھی سعودیہ کی طرف، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ۔ اچھا، پھر یہاں پہ تھوڑی سی انسیکیورٹی اسلامی دنیا کی جو ریسٹ آف ہے آئی، لیکن پھر اسرائیل اچانک انسیکیور ہو گیا کہ ایران نے اس طرح سے کوئی تاثر دینا شروع کر دیا کہ وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ فوجی طاقت بننے جا رہی۔ اچھا، یہ آپ میرے سے بات بہت بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ نے سب سے پہلے مدد کی، مطلب ایران کے پاس آج بھی جو پرانا اسلحہ ہے، ان کے پاس جو فینٹم جو جہاز ہیں وہ بھی میڈ ان امریکہ ہے، ٹام کیٹ ہے، F-14 وہ بھی میڈ ان، یعنی امریکہ سپورٹ کر رہا تھا ایران کو، رشیا سپورٹ کر رہا تھا عراق کو۔ عراق کے پاس تمام اسلحہ جو ہے وہ رشین تھا، ایران کے پاس US تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک کنفلکٹ چلا تو یہاں سے جو اسلامی دنیا ہے نا وہ دو گروہ میں تقسیم ہوئی۔ پھر وہاں پہ ایک نئی جو چیز ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے تو ایک دم سے ایران کا جو ایک مزاج ہے نا وہ ہمیں اسرائیل کے خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسرائیل اچانک اس کو ایک اپنا لیے دشمن، یہ خطرہ، ایک پرابلم سمجھنے لگتا ہے۔ اور یعنی یہ بات کسی حد تک درست بھی نظر آتی ہے کہ جی اسرائیل انکمفرٹیبل ہے، اسرائیل کو دھمکی دی جا رہی ہے، مرگ با اسرائیل، مرگ با امریکہ، مطلب یعنی یہ سارا کہانی مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر جا کے بزرگ شیطان، اچھا پھر شیطان بزرگ جو ہے پھر وہ ایک ایسی چنگاری نکلتی ہے، یعنی ایسی اسکلیشن آتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے آج سے کچھ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اچانک ایران کے اوپر اٹیک کر دیا اور پھر یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر اس جنگ میں بھی ایک بڑی حیرت ناک چیز ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ بے شک ایران سے خوش ہو یا ناراض ہو، پاکستان، ٹرکی، ترکیہ اور
سعودی عرب کنٹری سارے یہ سارے ایران کی حمایت میں سامنے آتے ہیں. اچھا کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ امریکن ایسٹس ہے ان کے اڈے ہیں, وہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے کھل کے تو سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ ظاہر فوج وہاں امریکن بیٹھی ہے. 700 ٹوٹل 780 اڈے ہیں, تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا جو اڈا ہے وہ قطر کے اندر جو نیول جو ان کا بیس ہے. لیکن پاکستان نے اس کے اوپر جو ایک پولیٹیکل سٹانس تو یہ لیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور یہ ظلم ہے اور یہ جارحیت ہے اور ایران کو اس کا حق ہے دفاع کا. لیکن یہ بات ہمیں دوسرے دن جنگ کے پتہ چلتی ہے کہ جب اچانک ان کا ڈیفینس ایئر ڈیفینس کام کرنے لگتا ہے, ریڈار بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وہی ایئر ڈیفینس ریڈار ہے جو پچھلی رات جب اٹیک ہوا ہے تو پتہ بھی نہیں کسی کو چلا کہ کب حملہ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے, اور وہ آپ کو بریکنگ نیوز پوری دنیا میں دے رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا. ایران کی طرف سے کوئی خبر ہی نہیں ملی کہ انہوں نیٹ ورک پورے کا پورا ان کا بیٹھ گیا. لیکن پھر اچانک میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ تو نیٹ ورک چل پڑے اور وہاں پہ ان کا یہ ڈیفنس بھی کام کرنے لگ گئے. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دوسرے دن ہم نے ان کا F-35 جو ان کا لائٹننگ ہے اسٹیلتھ جو ہے وہ انہوں نے گرایا. خیر اس دعوے کی تصدیق تو کوئی نہیں ہوئی, بٹ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 3 سے 4 جا. لیکن یہ بات سمجھ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ہر بندے کے پاس آج کل موبائل فون ہے, ان میں کیمرے لگے ہیں. اگر آپ ایک جہاز نہیں ایک ڈرون بھی گراتے ہیں تو پروف مل جاتا ہے. یہ بات اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بھی ویڈیو نہیں ہے جس میں F-35 گرا ہو. تو اس کا مطلب یہ دعویٰ غلط تھا. آپ نے جو 100% غلط, آگے چلیں ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب اسکلیشن جو ہے مطلب اسرائیل جو ہے حملے کر رہا ہے, وہ ایئر فورس استعمال کر رہے. ارے ایران کے پاس صرف ایک ویپن تھا مقابلہ کرنے کے لیے, مطلب کہ دنیا میں کہیں بھی اس کا مقابلہ نہ اس کے پاس ایئر فورس ہے نہ اس کو بہت بڑی ٹینک کی مطلب ہے اس کا ہے اسکواڈ ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے صرف ایک چیز میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ تھا میزلز ان کے جو مختلف, جیسے شہید تھا ایک قاضی, اگر آپ ان میں آئیں ڈرونز میں, پھر میزلز میں آئیں تو شہید ہے, پھر الخیبر ہے, بختر شکن ہے, آخر میں سجیل ہے, ہائپرسونک. یعنی ایک لمبی آپ کو ایک لسٹ ملتی ہے مطلب میزائلز کی, اور وہ مسلسل میزائل استعمال کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کے اوپر صرف ایک چیز فائر کر رہے ہیں, وہ ہے ان کا میزل. اچھا میزل میں بھی انہوں نے پہلے جو 2 دن میزل استعمال کیے وہ میکسیمم وہ تھے جن کے اوپر وار ہیڈ نہیں لگا ہوا تھا. یعنی یہ کنفرم بات ہے کہ جب آپ کے ایک میزائل پہ آپ 500 کلو گرام کا 200 kg کا وار ہیڈ لگاتے ہیں, اگر وہ میزائل گرتا ہے خدا نخواستہ اگر میں مثال دوں پاکستان کی کسی شہر میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں ایک گھر بھی نہیں گرے گا, وہاں ایک بلڈنگ بھی کلیپس نہیں, ایسا نہیں ہوگا. 200 کلو گرام کا آج کا جو وار ہیڈ ہے وہ اتنی کوالٹی کے آگے بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. بٹ اگر ایک کنال کی کوٹھی پر گرے تو کیا وہ کوٹھی آپ مکمل بلیو کریں اگر 200 کلو گرام کا وار ہیڈ ایک کنال کی کوٹھی پہ گرے تو آپ کی کوٹھی کیا وہ سوسائٹی میں بھی آپ کو آج پتہ نہ چلے, 100 کوٹھیاں آپ کو نظر بھی نہ آئے کہ یہ ہے کدھر. یعنی وہ ایک دوسری جنگ عظیم کا تو اب زمانہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ٹریڈیشنل جو ویپن ہے وہ بہت طاقتور ہو گئے, ہم ایسے کیمیکل یوز کرتے ہیں وہ بہت بڑے امپیکٹ. اچھا 500 kg کچھ جگہوں پہ انہوں نے واقعی وار ہیڈ استعمال کیے, جیسے ایئر بیسز کے اوپر اسرائیل کے اندر, سم ویئر ایلس 2-4 جگہ پہ انہوں نے وہ استعمال کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک جو بہت بڑی اسرائیل کی خامی تھی نا اس جنگ کے اندر, وہ یہ اس کی 2 بڑی خامیاں سامنے آئیں. نمبر 1 اسرائیل بہت چھوٹا ملک تھا, یعنی اس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز پھینکے تو وہ کہیں نہ کہیں لگتی ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات, اسرائیل آخری لمحے تک جرت نہیں کر پایا کہ وہ کچھ پیراٹروپنگ کے ذریعے کچھ جو فوج ہے اپنی جو جس طرح فوج اتارے عراق میں امریکہ نے اتاری, جب تک آپ زمینی فوج نیچے نہیں اتارتے آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے, آپ بلکہ جنگ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو زمینی جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ایک ڈمی اسرائیل کی طرح وار کریں. وہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اور امریکہ نے فوج نہیں اتاری. جیسی آپ نے اتنی پیاری بات کر دی, ان کا جو قبلہ کعبہ تھا وہ USA تھا, انہوں نے کہا جی USA اینڈ تک اس لڑائی کے اندر شامل نہیں ہوا. یعنی اسرائیل کو کیا ہوا, نمبر 1 اسرائیل کے پاس زمینی فوج اتارنے کا آپشن نہیں تھا, نمبر 2 ایک بہت چھوٹا کنٹری تھا, اس کی 3 ایئر بیسز ہیں, تینوں ایئر بیسز کے اوپر اس نے عراق سے آپریٹ کرنا شروع کیا اور پھر شام سے آپریٹ کرنا. ارے ایران کی طرف ہم آئے تو اس کو کچھ سہولیات تھیں, جیسے ایک بہت بڑا ملک ہے, وسیع و عریض, پاکستان سے رقم بڑا ہے, وہاں پہ بہت بڑی تنصیبات ہیں, جو ان کے اٹامک تنصیبات تھیں جو سب سے بڑی
وہ ایک پہاڑ کے اوپر 90 میٹر اس کے بارے میں کوئی کنسیڈر ہوا ہے کہ 90 میٹر نیچے تھی، کوئی 300 فیٹ یعنی آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے، اور وہ ایک چٹیل اور کوئی بہت اچھی ٹھوس چٹانیں ہیں ایسی، ظاہر ان کے انجینئر نے سرچ کر کے اور وہاں پہ بڑی اچھی طرح اس کو مینج کیا ہو۔ اب اگر ہم اس کو یہ ہم دیکھتے ہیں، ایران کو ہمیں ایک بینیفٹ ملتا ہے، اور دوسری طرف یعنی ایران کو یہ بینیفٹ ہے کہ اسرائیل اس کے اندر فوج اتارنے میں ناکام ہے۔ پھر اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ میں رجیم چینج کروں گا، یعنی جو یہ انقلابی حکومت ہے وہاں پہ خامنائی صاحب کی، یعنی یہ حکومت کیا ہوگی کہ حکومت ٹوٹ جائے گی اور لوگ وہاں سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ حکومتی کچھ دباؤ تو آپ کو پتہ ہے وہ ہے، ایک شدت پسندی ہر مذہبی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، اس میں بھی ہے۔ اب وہاں پہ کچھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ناراض تھے اور خوش نہیں تھے، لیکن اسرائیلی حملے نے بالکل ایسے ہی ان کو یونائٹ کر دیا جیسے کہ پاکستان کے اوپر بھارتی حملے سے پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، مطلب سارے آپس میں مل گئے اور اتنے یونائٹ ہو گئے، اور پھر وہ ڈویژن ختم ہو گئی۔ اب ابھی یہ لی والے خاموش ہو گئے وہاں پہ بلوچستان کے اندر، یعنی کہ حملہ ہو، تو یہ ایران میں بھی ہوا کہ پوری قوم انہوں نے یونائٹ کر دی۔ یہ ایران کو ایک ایج جاتا تھا۔ پھر ایران کے ساتھ چائنا بھی کھڑا ہوا، رشیا بھی کھڑا ہوا، اینڈ پہ یہ بھی خبریں آنے لگ گئیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ گویا کہ کوئی بڑا ملک کہہ رہا ہے کہ جی ہم ایران کو اسلحہ دینے جا رہے ہیں، کوئی خوفناک ہے ویپن۔ آئی تھنک ایٹم بم تو کوئی بھی نہیں دیتا، اس کی آلٹرنیٹ کی ویپن کی بات ہو۔ کیا ایران کے پاس ایٹم بم موجود ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں۔ جی میں بھی اسے اسٹرینتھن کرتا ہوں کہ نہیں ہے۔ چلیں دوسرا مجھے ایک بات بتائیے کہ رشیا کا جو کردار تھا اس جنگ اس پہ کچھ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ رشیا پیچھے ہٹ گیا تھا، کیا یہ بات ٹھیک؟ نہیں، رشیا آئی تھنک کہ پیچھے نہیں ہٹا، کچھ رشیا کی اپنی پالیسیاں پھنسی ہوئی تھی یوکرین کے ساتھ اس کے معاملات، لیکن آپ یہ کہیں کہ رشیا کو آپ پوری سے نکال دیں، یعنی اس پورے ڈھانچے سے باہر کر دیں، تو رشیا سپر پاور ہے، آپ اس کو باہر نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں، اس کا جو میزائل تھا اس کی بھی کوئی شکایت تھی کہ اس نے کہا کہ عملہ ہمارا ہوگا، جو 300 اس کے پاس تھا۔ اب وہ آپ دینے کی بات کر رہے، جو ویپن کی بات ہے، دیکھیں ایران نے اگر یہ تقاضا ایران کا تھا نا رشیا سے، تو ہی اس کو کوئی 2 سال 6 مہینے 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں نیا ویپن دیں، ویپنری اگر اس نے بہتر کرنی ہے، لیکن اس نے رشیا کے ساتھ اگر وہ اس کا ایسا تقاضا ہوتا تو پہلے سامنے آتا بھی ہم آپ کا S-300 پرانا سسٹم ہے، کام کا نہیں، آپ ہمیں نیا سسٹم دیں۔ لیکن ایران کی طرف سے تو ہمیں ایسی کوئی بھی وہ نظر نہیں آئی، ڈیمانڈ ایسی نظر نہیں آئی۔ اچھا یہ بتائیے شاہ جی، کیا دوبارہ جنگ کا بھی امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یہ جنگ رکی نہیں، اس میں ایک سٹے، ایک وقفہ ہے، اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہڈن کوئی نہ کوئی پلان طے ہوا ہے، جیسے کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان، کیونکہ ڈائیلاگ تو آپ کو پتہ ہے چلتا رہے نا۔ اب وہ کیا ہڈن پروگرام طے ہوا ہے، کیا ایران اس بات کے اوپر آئے گا کہ جی میں نیکسٹ میں ایٹم بم، اچھا ایٹم بم کی آپ بات کریں، آپ یہ دیکھیں ایران کو دعویٰ کرتے ہوئے ایٹم بم بناتے ہوئے، اگر انہوں نے 79 میں انقلاب آیا، انہوں نے 86 میں شروع کی ہے، چل آج یہ دیکھیں کہ 30-35 سال ہو گئے، آپ 30-35 سال میں اگر آپ کے پاس بم بنانے کی جو کیپیسٹی ہے، اگر آپ کے پاس بم بنانے کی کوئی ٹیکنیک ہے، یار پاکستان نے بھی تو ایٹم بم بنایا ہے نا، پاکستان نے چائنا سے ایٹم بم تو نہیں لیا، ہم نے کب ہمارا ایٹم بم شروع ہوا ہے 77 میں کہیں جا کے، جس یعنی بھٹو صاحب حکومت تھی وہ اس میں انہوں نے 71 پاکستان 73 میں آپ نے سٹارٹ کی ہے، 80 جناب 485 میں آپ پہلا دعویٰ انڈین میڈیا کہہ رہے کہ جو پاکستان میں خبر ملی ہے، ان کے عراق چیف کا یہ بیان ہے 86 کا یا 84 کا مجھے کہ جو پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، 85 میں بن گیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں 5 یہ اور 7 وہ، آپ کے 10-11 سال ہیں، آپ کے اوپر پوری دنیا کی پابندیاں بھی ہیں، سختی، پیسہ بھی نہیں ہے، ایران کے پاس تو بہت پیسے ہیں، وہ تیل بیچتا ہے، وہ کھلا بیچا گیا، 70% تیل بلیک مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں، پھر ایران کی تو پوری دنیا میں اس کو ایک ایڈ فنڈ کرنے والے بھی فنڈ، پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ پھر اس کا مطلب کیا ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی برا منائے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ایرانی سائنسدانوں کی، ایرانی ایڈمنسٹریشن کی غفلت ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر وہ یورینیم کیوں نہیں افزود کر پائے، انرچ کر پائے 90 سے
60% تک 72%، اب وہ 60 کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ 60 کے دعوے کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ایٹم بم بنانے کے قابل ہے، یہ آپ اس کو ایز اے تیاریاں کہہ سکتے ہیں، آپ ایندھن استعمال کر سکتے ہیں، ریئیکٹر کے اندر آپ اس کو ایندھن کے طور پہ جلائیں، ایٹم بم بنانے کے لیے آپ کو 90 سے اوپر جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو ابھی تک رہا بھی تھا، کہ ایران امریکہ ایک تھے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ اور اسرائیل۔ مجھے کچھ اسرائیلی ملے جنہوں نے بتایا کہ یہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جب آپ اسرائیلی میڈیا کو سنتے تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ امریکہ ایران بھی ایک گروپ میں تھے، جو میری نالج کے مطابق تھے، یہ ایک ہی گروپ تھے، لیکن پھر ایران نے علیحدہ ہونے کی کوشش کی، جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان کا تھا، صرف گالیاں دی جاتی کہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بہت سینسٹیو کوشچن ہے۔ اب بات اگر سچ کرے تو وہ کیا کہتے ہیں، جب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ آپ ابھی بھی اس ٹائم کے اندر دیکھیں، امریکہ کا جو رویہ ایران کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے بتا رہے تھے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے، آپ یورینیم ہٹائیں۔ یہ امریکہ ایران کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں کویت پر۔ اتنا بڑا ٹائم دے رہے ہیں آپ ایران کے اوپر۔ اگر آپ نے ایران کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے ٹیکنیکلی، یعنی مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے امریکہ سے، ایران سے مجھے ہمدردی ہے کہ بہرحال وہ مسلمان ملک ہے، بٹ اگر امریکہ نے سیریسلی اس کا ایٹمی پروگرام ڈیمیج کرنا ہوتا تو پہلا اٹیک ہے اس جگہ پہ کرتا۔ آپ ایک مہینے میں آپ سیٹلائٹ سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سامان جا رہے ہیں، بتا کے حملہ کر رہے ہیں، وہ بھی بتا کے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک مہینے میں جنگ میں لگا دیے، 12 دن 14 دن بعد آپ ایک اٹیک کر رہے ہیں سمبولک۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بچپن ہے۔ امریکہ کے حملے کو میں قطعاً بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ ایران کی کوئی تباہی یا نواستغفراللہ کی بربادی کے لیے، وہ ایک فیس سیونگ، ایک آپ کہہ لیں کہ سپرمیسی کی وہ جو امریکہ کا ایک خول ہے۔ اس کے علاوہ ہاں میں ڈے ون سے یہ کہتا ہوں کہ ایران کے بارے میں اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں میں تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسرائیل ایران کا دشمن ہو سکتا ہے، یہ کنفرم بات سمجھ آئی کہ انہوں نے ایک وار کی، نقصان کیونکہ ایران گلف میں ہے، اس کا ایٹمی طاقت بننا اس کے سامنے ہے، طاقت ہے، اس کا ہمسایہ ہے، لیکن امریکہ کی پالیسی سر اس سے بالکل ہٹ گئی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اس کو الاؤ کر دی کہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ جب آپ چائنا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے، آدھی دنیا کا پیسہ تو چائنا میں پڑے۔ اچھا چائنا ایک سپر پاور ہے، آپ ایک سپر ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سپر پاور کو دوست بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو اچھا جب چائنا آپ کا دوست بنے گا تو کل کیا اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں؟ چائنا کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ ایران میں آج کل پاور سٹرگل کی خبر بھی ہے، کیا وہ پاور سٹرگل؟ یس یہ بات جو ہے نا، دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیفینڈ ایران نے کیا ہے نا، یہ ایران کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔ بہت بڑی بات ہے کہ اسرائیل نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس نے سروائیو کر گیا۔ اس کی سیلیبریشن کو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو خامنہئی صاحب ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی سیلیبریشن، لیکن وہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ اب اس کی ریزن ایک ریزن جو سب سے بڑی سمجھ آتی ہے کہ ایران کے اندر پاور کا جو ٹرانسفر آف پاور ہے نا، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ان کی جو فورسز ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ جو جو انقلابی مطلب جو ان کے گارڈز ہیں، ریپبلکن گارڈ کی آپ ریپبلکن گارڈز تو تھے نا، وہ عراق کے اندر تھے نا۔ یہ IRGC ہے، پاسداران انقلاب، سوری میں نام بھول گیا۔ اچھا جو ان کی IRGC ہے، IRGC کا ایک جو کرنل ہے، وہ عہدے میں تو بے شک ایک آرمی کے بریگیڈیئر سے نیچے رینک ہے، لیکن سر وہ پاور میں، طاقت میں جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ یعنی ہی وہاں پہ جو ایک ریگولر فوج ہے، اچھا یہ بھی ایران کی بہت بڑی کمزوری سامنے آئی کہ اس کی ریگولر فوج ہے وہ ایک الگ سے لڑ رہی ہے، اور جو IRGC ہے وہ ایک الگ سے لڑ رہی ہے۔ اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاسداران انقلاب کو اگر آپ نے کوئی پولیس کی شکل دی ہے کہ وہ لوگوں کو مطلب کیپچر رکھے کہ جو انقلاب کے خلاف ہوں، تو آپ ایک پوری فوج بنائیں، ایک ملٹری بنائیں، جس طرح فوجی کمانڈ ہوتی ہے ملک کی ڈیفنس کی۔ یعنی مطلب یہ جو ایک یعنی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دو فوجیں ایک ملک میں
یہ کوئی زیادہ میچور آپس میں بھی ان کا کلیش پاور اسٹرگل یہ جو رہتی ہے۔ میچور تھاٹ نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی، ایک تو ایران کی بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ اگر آپ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو آپ کو بنکر بلسٹر بم جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل بم ضروری آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ بنکر بلسٹر بم میں کچھ شہریوں کو مار دیتے ہیں تو اس کے بعد اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دینے تھے۔ ایسے ہی اب یہ صرف گھر تباہ کیے گئے ہیں، گھر تباہ ہونے کا ان کو کوئی اتنا ہی نقصان ہے جتنا مجھے آپ کو 50,000 ان روپے کو کا ہو کچھ گیا، بھی نہیں ہے، ٹھیک ان کے پاس وہ 2 پیسوں دنوں کی میں دولت، جیسے ان کے بہتر پاس بہت بڑی ان دولت۔ کو چاہیے یہ تھا بنکر بلسٹر جو غالباً پاکستان نے بنا لیے ہیں اور بہت سے ملکوں کے پاس موجود ہیں، بنکر اگر ضرورت بسٹرز پڑی تو۔ پاکستان کے پاس بھی ہیں اور کچھ پاکستان نے شو کی ہیں، کچھ ہمیشہ ہڈن ہوتا ہے، یہ سود نہیں ہوتا ہے۔ وہ کافی ساری چیزیں ہیں، تو یہ انہوں نے اس میں غلطی کی تھی۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کہ دوبارہ جنگ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ میرا پوائنٹ آف جاری ہے؟ ویو یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بریک لی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان کی بھی اسرائیل کو بھی جنگ لڑنے کا کوئی بہت بڑا تجربہ نہیں ہے۔ جس زمانے میں انہوں نے عرب ملکوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے نا، وہ جنگ بہت چند different دنوں ہے، کی تھی اور چند بس دنوں کی آنا تھی، جانا اور تھا۔ اب اسرائیل نے جس شدت سے بمباری کی ہے، جتنا انہوں نے اپنا اسلحہ برباد کیا ہے، اب وہ امریکہ کے پاس ابھی یعنی کل کی نیوز یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ کارگو جہاز شپ پہنچے ہیں امریکہ کے اسرائیل کے اندر، وہ کوئی ڈیفینیٹلی وہ ویپن ہے، ان کے پاس بھی ویپن جو ہے وہ کم ہو گیا تھا۔ ٹھیک، بالکل ہو گیا تھا۔ اچھا شاہ جی، یہ اس جنگ کی 4 وجوہات لوگ بتاتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ جنگ کی وجہ تھی کہ ایران کے پاس مقاصد بھی 4 تھے۔ پہلا یہ تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے جسے تباہ کرنا تھا۔ وہ پتہ چلا کہ ایٹم بم نہیں تھا، لیکن جو انریچمنٹ ہوئی تھی 60% تک، چلے وہ سوال سائڈ پہ ہو گیا کہ اس کی اہمیت نہیں تھی، وہ ایک بہانہ تھا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ رجیم چینج ہونی تھی، اس میں وہ ناکام رہے۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے تباہ کرنا تھا انفراسٹرکچر ایران کا، اس کا کمر توڑنا تھا، کافی حد تک وہ کامیاب رہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مین تھے، اور چوتھی ایک اور وجہ تھی، لیکن یہ 3 مین وجوہات تھی جس پہ انہوں نے موو کیا تھا۔ اس میں سے وہ ایک میں وہ ناکام رہے رجیم چینج میں، اور 2 میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے ان کی قیادت کو مارنا تھا، اور انہوں نے اس کو کافی اچھا خمینی صاحب کا آپ کے بارے کیا رائے ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد وہ اپیئر نہیں وہ یہ بڑا ایک دلچسپ، ایک بڑا عجیب اچھا سوال بھی ہے، اور شاید یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ میرے شاید یہ پوائنٹ آف ویو، میرا وائبز یہ مجھے ملتی ہیں کہ شاید وہ نہیں، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن مجھے شک ہے، مجھے بھی شک ہے، یہ لیکن چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ دنیا میں شاید نہیں رہے۔ اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا؟ اچھا، امریکہ کا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل تھوڑا سا مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک شرارتی بچہ بن گیا تھا نا، کہ اس سے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اور وہ عرب دنیا میں اپنی منمانی کرنا چاہ رہا تھا۔ امریکہ نے اس کو مطلب یہ اس کو جو یہ پنشمنٹ اس کو ملی ہے، اب وہ امریکہ کی مرضی کے بالکل اکارڈنگ چلے گا۔ اچھا، اور جتنی یہودیوں کی دولت ہے وہ امریکہ کے کام آئے گی۔ وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا، میں ایک عجیب سی چیز، مجھے میرے کوئی دوست ہے جو پیشن گوئی کرتے ہیں، اور وہ ان کی کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی فوج اسرائیل میں بھی اترے گی ایک دن اٹیک کرنے کے بالکل ہو سکتا لیے، جو چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ کی جو معاشی حالات ہیں، چلے میں بھی اس پیشن گوئی کے تھوڑا سا حصہ بن جاتا ہوں کہ یہ امکان ہے اس کا۔ اچھا یہ بتائیے چین کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوا؟ اچھا، چین کو ایران وار سے مطلب کچھ ایک تو یہ کہ امریکہ اور جو یورپ ہے اس کی اور اسرائیل کی کمزوریاں سامنے آ گئی۔ یعنی یہ جو تصور تھا نا کہ جی امریکہ انبیٹیبل ہے اور اسرائیل انبیٹیبل ہے، ایران نے بہرحال اس کو اس ڈاکٹرائن کو تباہ کر دیا۔ اب ایران آئی تھنک بہتر ڈائیلاگ کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ، اور ایران چائنا کو تو فائدہ ہوا ہے کہ ایران پورے کا پورا جو ہے وہ چین کو مل گیا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو لطیفہ سناؤں، سچی بات ہے کہ اس وقت امریکہ کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیوں کانپ رہی ہیں؟ اگر انڈیا میں اسرائیل کی آئی ٹی اور سائبر اٹیک ہوا اور آئی ٹی فیل ہو گئی، اس کے بعد اسرائیل نے جو ان کا فیل کیا جام کیا تھا وہ پاکستانیوں نے چالو کر دیا، جس طرح چالو ہوا، اور اسرائیل کا کچھ دن جام رہا۔
اگر امریکہ کا استحکام ہو جاتا ہے تو چائنا اور روس صرف چند گھنٹوں میں امریکہ پہ قبضہ کر لیں گے، اور ان کی ٹانگیں اسی کا کانپ رہی ہیں کہ وہ ساری ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس تھی. اسرائیل ٹیکنالوجی آئی ٹی وغیرہ کے معاملے میں خاص طور پہ امریکہ سے کافی آگے، بہت آگے، کیونکہ انہوں نے پینٹاگان کے کوڈ توڑ کے آج سے 15 سال پہلے ساری انوینشن بھی چوری کر لی تھی، اور وہ بیچ رہے تھے، اور بیچ چائنا کو رہے تھے. یہ مجھے حالن میں خبر ملی، 2 سائنٹسٹ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے خلاف جلوس نکل رہے تھے گرفتاری کے خلاف. تو اس میں امریکہ جو ہے اس کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میں کیا کروں. وہ چونکہ ٹرمپ کا کردار ہے، وہ کہتا ہے بزنس کرو، کہ ہم جنگ کی تیاری کر کر کے ٹیکنالوجی میں پیچھے چلے گئے، صرف وار ویپن بنایا، اور چائنا الیکٹرانکس میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے ہمیں جام کر دیا، ہمیں ناکام کر دیا. اب امریکہ ڈر رہا ہے کہ اگر اس کی آئی ٹی فیل ہوگی تو ایک چیز جو ہے سیٹلائٹ بیسڈ ہے، الیکٹرانک بیسڈ ہے، امریکہ فیل ہو جائے گا. اچھا آگے بتائیے کہ اسرائیل کا کیا کردار ہوا. پہلا کردار تو یہ ہے کہ اسرائیل کی انڈیا کے اندر اس کو جو پھینٹی پڑی، کو کہتے ہیں کہ 11 بندے اریسٹ ہو گئے، 11 بندے اریسٹ ہوئے. پھر ایک انہوں نے جو اٹیک کیا تھا جن 150 بندے مرے، جس میں وہ بھی شامل تھا جس کو ہم راج کمار کہتے ہیں، کیا راج کپور نہیں، اس کا ایک ڈی سی تھا، جو بھی نام تھا، پرتھوی راج یا کچھ، جی ایسے ہی. اس کو جو وہ مرا تھا اس میں 150 قریب بندے تھے، اس میں اسرائیلی بھی ایکسپرٹ شامل تھے، 20 کے قریب شاید یہ مرے تھے. لیکن اس میں اس کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، اور اب اسرائیل کے اندر یہ ٹیکنالوجی فیل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا تھا، روب بھی ختم ہو گیا، اب اسرائیل خالی ہو جائے گا. اسرائیل سے سارے لوگ بھاگ جائیں گے. پتہ نہیں، پچھلی جنگ کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگلے چند سالوں کے اندر ایک جنگ اور ہوگی، یہ اسرائیلیوں کو پتہ ہے، اور وہ بہت شدید ہوگی. لیکن ابھی شدید والی نہیں ہوئی، شدید آگے متوقع ہے. اگر اسرائیل پنگے لینے سے باز نہ آیا تو اس سے 10 گنا سخت ہوگی، اور اسرائیل کے لیے ہوگی. ارے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو اپنی بقا رکھنی، اپنی پاور رکھنی، اور اس نے جیسے کوئی بلا بنا ہوا ہے، اگر اس کو یہ بحال رکھنا ہے تو اس کو ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنی پڑے گی. ادروائز اسرائیل دیکھیں، اسرائیل کو 2 شکستیں ہوئی. پاکستان انڈیا وار میں اسرائیل کو مار پڑی، ان کے ایکسپرٹ ان کے فیل ہوئے. وہ یہاں پہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اپنے ڈرونز ٹیکنالوجی جو بھی انہوں نے استعمال کی بری طرح فیل ہوئے. دوسرا فیلئر ایران نے ان کی پھینٹی لگائی. یعنی ایران بیسیکلی تو یہ جنگ ایران جیتا ہے. ریزن یہ ہے اس نے ڈیفنس کر لیا، مقصد پورا نہ ہوا جنگ کا، نہ رجیم چینج ہوئی، نہ ان کا سائٹس تباہ، ایٹمی سائٹس تباہ ہوئی. وہ امریکہ نے ڈرامہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایران از ایگزسٹنگ، اس کی گورنمنٹ موجود ہے. جو دعویٰ لے کے 3 دعوے لے کے جنگ کا مقصد پورا نہ ہو، اس کا مطلب اس کی، اور تیسرا اس کا روب ختم ہو جانا، اس کا روب ختم ہو گیا، بندے بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. پھر سب سے ایران کو جو بڑی فتح ملی کہ جو اسلامی دنیا سے ناراض تھی. ایران یعنی اسلامی دنیا کے لیے جو خطرہ بنا ہوا تھا کہ یعنی سو کارڈ کے ہر ملک کی تھا بھی کسی جو پریکٹیکلی ہوا مجھ سے. اب ایران کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یار آپ جو ہے بھارت سے دوستی کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پاکستان، سعودیہ، ٹرکی، یو ای ان ملکوں کو دوست بنانا پڑے گا. بالکل آپ کے پاس جتنے غدار ہیں وہ وہاں پہ جنگ ہونے سے پہلے چھٹی لے کے آ گئی، ان کو سارے وہی انفارمیشن. اور ایران کا اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر تھا، یہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ ان کے اندر ڈرون بن رہے تھے، ان کے اندر یہ بالکل آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کی جو انٹیلیجنس فیلئر ہے. اچھا، وہ اتنی سٹرکٹ انٹیلیجنس ہے کہ ان کے جو پاسدار انقلاب ہیں ان کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے مہمان آئے ہیں، انہوں نے کتنے کھانے منگوائے ہیں. تو یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اس میں کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی جو ہے نا کمپنیوں نے کچھ ٹائم پہلے اچانک کیا ہوا کہ ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے غربت اور ایشوز ہیں بہت زیادہ، پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. تہران بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑی اجلت میں جو ہے نا کچھ کمپنیز کو الاؤ کیا کہ آپ یہاں پہ بزنس کریں. اچھا، ان کمپنیز نے مختلف جگہ پہ ایک اپنا پورٹ فولیو بنایا. آفس کوئی اٹلی سے ریپریزنٹ کر رہی ہے، کوئی کہیں سے، کوئی ہالینڈ سے کر رہی ہے. اچھا، بیسیکلی وہ ساری کمپنیز یہودیوں کی تھی، اور ان کا جو زیادہ تر جو رجحان تھا وہ تھا اس فوڈ سپلائی کے اوپر. جیسے کوئی ایک زرعی فارم ہوتا ہے، اور اس میں کافی ایڈوانس ہو گئے، شیمپو اور اس قسم کی چیزیں. اب اس میں کیا ہے کہ کنٹینر آ رہے ہیں، ان کے فارم ہاؤسز بن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے
ایران کی بہت مرغوب غذا ہے انڈا کھانا. اب جس طرح کی ان کو خوراک کا بنیادی جو ایشو ہے نا ایران کو بہت شدید وہ فوڈ چین کے اندر ہے. وہ وہاں پہ آئے بڑے بڑے مطلب انہوں نے وہاں پہ سیٹ اپ بنائے. اچھا ایران کا 80% ایریا میں کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتا, وہ کچھ ایسے ہی ہے. ان کا اصل میں مینجمنٹ بھی ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کہیں اور بزی ہے مختلف معاملات میں بزی ہے اور اس کو اپنی پبلک کا اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. اچھا ایران کے پاس ایک اور بہت بڑا سورس آف انکم ہے زائرین کی صورت میں کہ وہاں پہ مقدس ایسی ہستیاں ماری ہیں. پھر وہاں بات ایجوکیشن کے اندر ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں. پاکستان انڈیا سے پوری دنیا سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں, پہلے تشریح جاتے ہیں اپنی مذہبی تعلیم کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک یہ بھی ان کا اب وہاں پہ وہ کمپنی آئی اسرائیل ان کمپنیز کو ہیڈ کر رہا تھا. ان کو کمپنیز کے ساتھ بزنس کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ اپنے سیٹ اپ لانچ کیے اور اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ. اچھا یہ آپ دیکھیے بھی روس کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے, روس بھی فیل ہوا ہے سر. ایک یہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ آپ کی بیک بون ہوتی ہے سیکورٹی کی. اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی نہیں ہے آپ جتنی مرضی اچھی فوج رکھ لیں, آپ ایٹم بم رکھ لیں, آپ نہیں کامیاب ہوں گے. رشیا آپ کی مثال ہے, ایران. اچھا وہ جو انٹیلیجنس ہے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سیاسی کام زیادہ کرتی رہی ہے شاید اور فوجی نظر اس کی کم تھی کہ ادروائز جب آپ اتنا بڑا پروجیکٹ یار آپ کی نظروں سے گزر گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. میرے خیال ہے کہ ان کے حکومت کے اندر اتنی گرفت تھی اور ان کے اندر جو حکومت میں اتنے ایجنٹ موجود تھے کہ وہ ان تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے رہے. پتہ ان کو کچھ خبریں آتی ہوں گی لیکن وہ کہتے رہے وہ ہمارے دوست ہیں, وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ہم ان پہ کیا شک کریں. یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلور ہے بہت بڑا, جس کے اندر انہوں نے اپنا ایک بھی فالتو بندہ وہاں آتا ہے ان کو خبر ہوتی ہے. اس کو آپ جو ہے نا کبھی منیمائز نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ اچھا ایران کے اندر میری پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے نا لانگ ٹائم کے لیے آپ پبلک کو آزادی نہیں دیتے, آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں کرتے, آپ نے میڈیا, آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر کوئی آزاد میڈیا نہیں, بالکل نہیں. آزاد میڈیا ایکسپریشنز جو ہے نا آپ جو ایک طرح سے سپیچ کر لیتے ہیں, کوئی آپ فالتو بول لیتے ہیں, اس سے بھی آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ کا جو یعنی یہاں پہ اسٹیبلٹی کی کیا وجہ ہے کہ کوئی بڑا ریولوشن نہیں آیا کہ آپ کو کئی بندے ایک حد سے زیادہ آپ کو جبر نہیں ملے گا, ایک محدود سے ایک جبر آپ کو نظر آئے گا لیکن وہ پوری پاکستان پہ نہیں. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی بھی ہے اس کے اگینسٹ تھوڑا سا ہے, باقی نہیں. آپ چاہے ان کے خلاف بات کر لیں, نواز شریف, شہباز شریف, چاہے آپ عاصم منیر سے, کوئی آپ کو پکڑ کے نہیں لے جائے گا. دیکھیں نا یہاں روزانہ بیٹھ کے آپ پرائم ٹائم کے اوپر آپ پروگرام کرتے ہیں. جی بالکل. پاکستان کے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ سب سے طاقتور ہے, آپ ان کے خلاف کالم لکھتے ہیں, آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹنگ. کتنے لوگوں کو روز پکڑا جاتا ہے, کتنے لوگوں کو روز مارا جاتا ہے. حالانکہ بندروں کے ہاتھ میں وہ مان لیا ادرک آگے پنساری بند بیٹھا. پاکستان میں میڈیا پہ 98% وہ لوگ موجود ہیں جن کو زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. یعنی ورلڈ اکانومی, ورلڈ پولیٹکس ہمیں جو سینسٹیو ہے, جس میں ہمیں فوج بچا کے بیٹھی ہے, یہ سارے فوج کے خلاف بھونک رہے تھے. ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس کے حامیوں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایران کا جو حشر کرنا چاہتے تھے وہ اگر وہ ہو جاتا تو ان کی عقل ٹکانے آ اگر ہم ایران میں ایران ان کے لیے خطرہ نہیں ہے, اصل خطرہ پاکستان ہے ایٹم بم کی وجہ سے. پاکستان ہی عالم اسلام میں کوئی فوجی طاقت ہے تو پاکستان ہی ہے. سعودی عرب سیف ہے تو پاکستان کی وجہ سے, پاکستانی فوج. اگر ہم ایران کے اندر جائیں نا, ایران کے اندر جو حد سے زیادہ جو جبر ہے نا اس کی وجہ سے ایران میں یہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر ایران کے اندر جو اتنے غدار لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ اتنا شدید ترین جبر ہے. اگر آپ اس جبر کو اتنا ہی شدید رکھیں گے تو معذرت کے ساتھ آپ اپنے اندر اور غدار پیدا کریں, لوگوں کو قریب کریں, لوگوں کو محبت سے ڈیل کریں, طاقت سے نہیں. جی. اور یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ کیا نقصان ہوا؟ ارے پاکستان کی اگر دو طرح سے مجھے اس کو نا فائدہ مجھے سمجھ آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ایک آپ طے ہو گئی, چاہے ہمارے کوئی دوستوں کو پسند نہ آئے, عالم اسلام جو ہے نا اس میں پاکستان ہی سپر پاور ہے. بالکل ٹھیک, اسٹریٹ فارورڈ کلیئر ہو گیا. چاہے آپ کو پاکستان میں بجلی سستی ہے, مہنگی ہے, پیزا مہنگا ہے,
سستا ہے, گاڑیوں کے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, اپ جا رہے ہیں, یہ تمام مسائل کو سامنے رکھ کے آپ مانے نہ مانے یہ بات ہے کہ پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ترکی اس کے پاس ایٹم بم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے پاس لانگ رینج کے میزائل سسٹم موجود نہیں. ترکی کر رہا ہے, ترقی ابھی کرے گا, آئے گا, لیکن ایٹم بم کے بہر بیکار سر ڈیلیوری سسٹم اس کے پاس کیا ہے. پھر ترکی کو معذرت کے ساتھ ماڈرن جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں. انہوں نے آخری جنگ لڑی ہے, وہ پہلی جنگ عظیم لڑی. شاہ جی ہم نے ایک لڑنا ہی سیکھا ہے پچھلے 47 سالوں میں, ہمیں دنیا اور ہمیں بڑی اچھی آتا ہے. ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں دنیا نے مجبور کیا ہے کہ ہم لڑیں. ہمیں اور آتا ہی کچھ نہیں ہے. کسی کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کوئی پاگل ہے جو لڑتا رہے. لیکن پہلے آپ 65 کی جنگ ہم نے خود شروع کی, ٹھیک, ہمیں سکسس بھی ملی. سیکنڈ نمبر پہ آپ آتے ہیں اب افغانستان میں جو پارس جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی, اس میں پاکستان کا تو کوئی لینا نہیں تھا. پاکستان نے تو نہیں شروع کرائی تھی یہ جنگ, کہ ہماری گلی پڑی. ارے پھر آگے جا کے 2000 میں جب دنیا اتنی مہذب ہوگی, کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ یار امریکہ کبھی عراق پہ حملہ کرنے جا رہا ہے, کبھی افغانستان پہ. امریکہ افغانستان پہنچ گیا, کیا وہ ہماری خواہش پہ آیا تھا؟ نہیں. اب ہمیں وہ جنگ بھی لڑنی پڑی. آج بھی وہ جنگ ختم کوئی نہیں, آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. اب ہم اندازہ لگائیں کہ 30-40 سال اگر ہم نے جنگ لڑنے کا تجربہ لیے ہے تو کیا کریں گے؟ خیر ہم اس کو استعمال ہی کریں گے نا. بالکل استعمال کریں. اور بڑی پاکستان کی پہلی یہ, پھر دوسری ایک اور سپرمیسی نظر آتی ہے. آج پوری دنیا پاکستان سے بات کر رہی ہے کہ یہ امریکہ پاکستان کا دوست بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی لنچ, دیر از نو فری لنچ. امریکن مجبور ہیں ہماری ساتھ دوستی کرنے کے اوپر. ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے. انہوں نے بھارت کے اوپر پیسہ لگایا. آپ میرے سے اکنامکس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. کو 1.5 ٹریلین آپ نہیں بتایا تھا, 1.8 ٹریلین یعنی 1.8 ٹریلین یعنی 1800 ارب ڈالر, یعنی 1800 ارب ڈالر. یار یہ اتنی بڑی رقم ہے, آپ ہمیں 20 ارب ڈالر دے دیں. آج ہم جناب آسمان پہ پہنچ جائیں کہ ڈالر ہمارے 100 روپے کا چلا جائے اور یہ پوری جو ہماری معیشت رکی ہے چل پڑے. 20 روپے بنتے ہیں نا یار. ہم نے 1800 روپے لگائے ہیں, اور بھارت نے کیا کیا ہے, اس نے 12 سے 20 گھنٹہ وہ لڑائی کنٹینیو نہیں کر سکا. بالکل کہ وہ پاکستان سے اس کو مار پڑ گئی اور اپنے جہاز گروا کے اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, روز ایک نیا بیان دیتا ہے, ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ پاکستان کو دو چیزیں, ایک عالمی دنیا میں ہمارا مقام بہتر ہوا ہے کہ یار اگر آپ نے اسلامی دنیا سے بات کرنی ہے تو آپ کو پاکستان سے گزرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے چین کے ساتھ بات کرنی ہے پاکستان سے آپ کو یہ جنگ میں بھی پاکستان میں آ کے چین سے کانٹیکٹ کیا. پاکستان چین کی چابی پاکستان 100%, اور چین ہی پاکستان پہ بھی اعتبار کرتا ہے اور امریکہ ہی بھی پاکستان پہ اعتبار کرتا ہے. دیکھیں پاکستان ایک میڈیٹر ہے نا. اگر پاکستان گارنٹی کرے گا تو چائنا کوئی آفر قبول کرے گا. اگر پاکستان گارنٹی کرے گا تو امریکہ کوئی چائنا سے ڈائیلاگ کرے گا. درمیان میں ایک برج جو ہے وہ پاکستان ہے. اچھا پھر اسلامی دنیا میں بھی آپ نے ایک مقام منوا لیا کہ یار ہمارے پاس ایک پاور ہے. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں غربت کی باتیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں میں یہ ختم ہو جائے گا. IMF کے چنگل سے ہم تقریباً باہر آ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالمی دنیا پہ بھی آپ کو ایک اثر رسوخ آیا. اچھا پھر بھارت کو بھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے جو آپ نے شکست دی تھی اس کی وجہ سے دنیا یہ سمجھ گئی کہ یار اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے پاکستان سے بات کرنی ہے. انہوں نے پاکستان سے بات کی, ہٹ کے ادھر آیا. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا پاگل اور بے وقوف اور جنونی آدمی دن میں 10 دفعہ پاکستان کا نام لیتے ہیں. پاکستان کو اس جنگ کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو, اس جنگ کا بھی اور انڈیا جنگ کا. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ پہلی دفعہ پاور میں آیا تھا, جب پاکستان میں PTI کی گورنمنٹ تھی, تو آپ کو یہ کہتا تھا کہ یار پاکستان جو ہے نا یہ اس گیم سے باہر ہے. پاکستان ہمارا ہیڈک ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کو یہ کچھ. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج وہ دن میں 10 دفعہ پاکستان کا نام نہ لے تو میرے خیال میں اس کا کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا. اچھا ریئلٹی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور پاکستان کو بہت زیادہ اب وہ دے رہے ہیں, انسینٹیو دے رہے ہیں. انہوں نے ورلڈ بینک ہے اس نے پیسے دے دیے, اس کے بعد IMF دینے کو آ رہا ہے.
امریکہ اپنے طور پہ علیحدہ دینا چاہتا ہے، یہ آپ نے مجھے بتایا. نہیں، امریکہ تو 15 پاکستان بلین ڈالر کے قریب 15 بلین ڈالر کا، میری یہ پریڈکشن ہے کہ امریکہ پاکستان کو یہ جو ریئر منرلز کی جو ہماری ڈیل امریکہ چل رہی ہے، اس میں آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. یہاں صرف ایک بات کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈیل کریں کہ آپ اپر رہ کے اور فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلیں. جی ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے امریکہ کے ساتھ ڈیل نہ کریں کہ جیسے مادر کے ساتھ جنرل مشرف دور میں ڈیل ہوئی کہ ہم اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلے. پہلے جب امریکہ پھنس گیا تھا تو ہمیں تھوڑی سی بارگین کرنا چاہیے تھا. آج اگر امریکہ پھنسا ہوا ہے تو آج ہماری جو قیادت ہے، چاہے وہ ملٹری قیادت ہے، ہائبرڈ رجیم پاکستان میں چل رہے ہیں، یا ہمارے پاس سویلین جو بھی پاور ہے، کہ اس طرح سے مل کے چل رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بارگیننگ کریں اور امریکہ سے پیسہ بٹوریں. یار امریکہ سے کس نے پیسہ نہیں بٹورا؟ یوکرین جنگ کے اوپر یوکرین کتنا پیسہ بٹور چکا ہے؟ 350 بلین ڈالر 350 یار تو کیا ہم جو ہے 5 ارب ڈالر یا 10 ارب یا 50 ارب ڈالر نہیں بٹور سکتے؟ یہاں پہ آپ کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے، اور سب سے بہترین سٹینڈ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا بہانہ بنائیں، آپ پارلیمنٹ کو استعمال کریں. یہ کام ہے نہیں، ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری پارلیمنٹ یہ الاؤ نہیں کر رہی. جب آپ کسی ایک شخصیت کا نام لیں گے، کسی ادارے کا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، ہم ادارے سے خود بات کر لیتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ یہاں پہ ہمارے جو بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس ہیں، جو ہمارے میچور پالیٹیشین ہیں، وہ ایک ہائبرڈ رجیم کے اندر ہے کہ بے شک اندر ہیں، بٹ یہ کہ یہاں پہ کوئی ہمیں اچھا ڈیسیژن لینا چاہیے. جی شاہ جی، اس وقت جو بات ہے، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ضیاء صاحب کے بعد واحد مجاہد جو ہمارا CNC ہے، جو امریکہ کی مرضی کے بہر آیا ہے، وہ ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں. میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لینا، مجھے کسی نے کوئی ایک پیسہ فنڈ نہیں دیا، لیکن وہ اب انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ ہم IMF کے چنگل سے باہر آ رہے ہیں. پہلے فوج ہوتی تھی ہماری، حکومت کس کی ہوتی تھی؟ IMF کی. اوپر CNC کس کا ہوتا تھا؟ امریکہ کا. کسی حد تک راحیل صاحب ان کے تھوڑے باہر نکلے تھے، لیکن ان کو بھی اڑا دیا. جس گروپ نے اڑایا میں ان کا نام بھی جانتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری ترقی شروع ہو رہی ہے. امید یہ ہے کہ ہم ایک نئے نظام میں داخل ہوں گے جو اسلامی نظام ہوگا. انشاءاللہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے، میں پیشن گوئی کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. میں اس کے بغیر کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جس میں ہولز نہ ہو، بے حساب ہو. بے حساب ہے. یہ کمیونزم ہو، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، ڈیموکریسی کی 20 صورتیں یورپ میں ٹرائی کی گئیں، تو ہم وہاں پہ کوئی کھڑے بھی ہیں. جو انسانی نظام ہے نا، دیکھیں نا، کوئی بھی انسانی بنا ہوا نظام جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں. جی بالکل. ہم نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھا کہ جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں، آمریت کی خوبیاں اور خامیاں، یعنی دونوں کے اندر خامیاں بھی موجود ہیں اور خوبیاں بھی موجود ہیں. کیا ہوتا ہے کہ کبھی خامیاں باہر آ جاتی ہیں، کبھی خوبیاں آ جاتی ہیں. اب آپ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان نے اس جنگ میں بہتر پرفارم کیا ہے بھارت کے کمپیریٹو. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں چل رہی، بلکہ تھوڑی سی آمریت کا ٹچ ہے. اسلامی ٹچ کے بعد آمریت کا ٹچ. اب آمریت کے اندر جب آپ کے پاس ایک ادارے کے پاس فیصلہ کرنے کی پاور آ جاتی ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ آسان. اچھا، اب بھارت کیا ہے کہ بھارت تو اینڈ تک فیصلے نہیں کر سکا. آپ عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں، بلا شک و شبہ یہ کریڈٹ انہی کو جاتے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں بھئی، شفیع صاحب کے عاصم منیر صاحب کا پوائنٹ کس نے کیا تھا؟ بالکل نواز شریف صاحب نے. یہ کریڈٹ آپ ہماری پارٹی کو بھی اس کا کریڈٹ دیں، ایسے نہ کریں. یہ ایک تو کام چلا لیتے ہیں، دوسرے ان کو پاکستان کا درد ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ کو یہ کم تر برائی آپ لوگ کم تر برائی ہیں. اچھا، میں برائی نہیں مانتا اپنے آپ کو، ٹھیک، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا. جس حالات میں اب وہ سیاسی بحث ہو جائے گی، جو پچھلی رجیم تھی، جو حالات تھے آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو آگے پروموٹ ہو رہے تھے، جو ماحول تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح سے لوگ یہاں ہوتے تو یہ جنگ آپ کے لیے کیسی ہوتی؟ بہت زیادہ مصیبت ہوتی. اچھا، اس کے ایک تھوڑے سے روحانی اسپیکٹس ہیں. وہ یہ تھا کہ جب بابا خمینی آئے، انقلاب آیا، تو ان کے ساتھ کوئی روحانی طاقتیں بھی تھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس وقت تھا بڑا بش، اس نے جہاز بھیجے تھے اپنے جو یرغمالی بنائے گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، تو ڈیزرٹ سٹورم میں آ کے ان کے ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے تھے. تو روحانی پس منظر تھا. اس کے بعد انقلاب برآمد ہوا، انہوں نے لبنان پر قبضہ کر لیا حزب اللہ کی شکل میں. پھر انہوں نے
सीरिया पर कब्जा था उसे स्ट्रेंथन कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ईरान में ये कुर्दों को मदद करते रहे, ठीक। फिर उसके बाद ये काफ़ी सारी जगह पे और इन्होंने कोशिश की। अब ये रिवर्स केयर लग गया है कि लबनान भी इनके काबू से निकल गया है, सीरिया भी, कोई रूहानी कमी आ गई है इनमें, और पाकिस्तान में रूहानियत एक बहुत बड़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से इंतहाई कामयाबी से ये हुआ। लेकिन आपको साथ असबाब चाहिए, हथियार भी हथियार चाहिए आप। और ये हमें जो 5 दफ़ा हमें नमाज कही जाती है, ये रूहानी प्रैक्टिस है। इससे आपके ग्रुप की रूहानियत में इंतहाई ज़्यादा इजाफा होता है। लेकिन अगर लीडर अहले ईमान अहले यकीन होगा तो यकीन करें उससे 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हमारा ये बंदा जो है इसमें ईमान मौजूद है, आसिम मुनीर साहब में। तो मुझे पूरी तरह पता है कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, जब वो कालाबाग डैम बनाती थी, सरहद नाराज़ हो रहा है, कभी सिंध नाराज़ हो रहा है। कालाबाग डैम बन जाता तो हर साल सैलाब ना आता। जो 2001 का सैलाब था या फिर 5 में आया, 40-50 अरब डॉलर तो उसमें नुकसान हुआ था। और हमें कितनी चीज़ों से बच जाते हैं। डेमोक्रेटिक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट का काम हो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे बाहर मुल्कों से पैसा आ जाता है, और हमारे जो ज़्यादातर पॉलिटिशियन उनकी गोद में बैठे होते हैं, अपोजिशन अक्सर बैठी होती है। अच्छा। तो एक अब बात करके हम इसे ख़त्म करते हैं। तो इस वक्त जो है, इस वक्त आइडियल सिचुएशन है, अमेरिका भी ओपन हो रहा है। अमेरिका को $1 ट्रिलियन का जो दिया गया, इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। एक मुझे आप अगर मौका दें, जो इमाम खुमैनी साहब थे ना, उनकी इंटेंशंस डिफरेंट थी। आपने रूहानियत की बात की ना, उनमें वाकई जज्बा था, एक कुर्बानी थी, एक उन्होंने ईरान में इस्लामी निज़ाम की शुरुआत की, ये बहुत अच्छी बात थी। और जिस तरह से ईरान खुमैनी साहब से पहले था, वो आपको पता है कि किस तरह का ईरान, वो लिबनान वो बन चुका, पेरिस बन गया था, बेहयाई और यानी अल्लाह माफ करे, वहाँ बड़े मसाइल थे। लेकिन माजरत के साथ जब वो दुनिया से रुखसत हुए, उसके बाद से ये जो देखिए ना, ईरानी इनकलाब से इस्लामी दुनिया अनकंफर्टेबल हुई है। वजह आप शाम में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप लबनान में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप सऊदी में कर। मादरत के साथ अगर कोई बात, मेरी ये बात बुरी लगे, मैं माफी चाहता हूँ, बट आप ईरान को ये पॉलिसी बदलनी चाहिए। नहीं, बदल चुका है। अब ईरान को पता चला कि हम अगर ईरान ने सरवाइव करने, और ईरान ने जिस तरह इस्लामी दुनिया ने ईरान की मदद की है, आप खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। आप अपने इनकलाब की डायमेंशन को चेंज करें। अगर ईरान वाले कभी ये वीडियो देखें, आप अपने अवाम की बेहतरी करें, उनको खाना खिलाएं, उनको गैस बिजली पानी सहूलियात दें, तालीम दें। प्लीज यार, कोई यूनिवर्सिटी बनाओ, रिसर्च करो। सिर्फ मिसाइल से जंग नहीं लड़ी जाती, कोई जहाज बनाओ, अपनी इस्लामी दुनिया के ब्लॉक में शामिल हो जाएं, सऊदिया को साथ लेके चलो, पाकिस्तान के साथ चलो, सोलो फ्लाइट मादरत के साथ। चाइना सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, चाइना शायद 20 साल पहले कामयाब हो जाता अगर उसका कोई ब्लॉक होता। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, दुनिया के 53 मुल्कों का एक क्रिश्चियनिटी का ब्लॉक है। यूरोप और अमेरिका की सूरत में मजहब कभी भी दुनिया से खत्म नहीं होता। आज वहां पे उनका पॉप अगर कर दे ना, एक फतवा जारी कर दे कि जी क्रिश्चियनिटी की ये वार, एक ईसाई वार है, तो आपको याद है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सलीबी जंग बन जाती है जब आप एक आपका पॉप या पाकिस्तान को एक बहुत बड़े अलामा फतवा दें। बात ये है कि ईरान को चाहिए कि इस्लामी दुनिया को साथ ले शामिल हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, वहाँ पे अहले तशरीफ भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अगर गालियां ना दें, अगर गालियां देना बंद कर दें, और अगर आपस में इतना दूसरों को मुसलमान कहना, ये बाहर वाले नहीं करते हैं, अगर शुरू कर दें तो हमें उनसे कभी कोई इख्तिलाफ नहीं था। अब ऐसा इस्लामी दुनिया को साथ लेके चले, जी लेकर चले, और इस्लामी दुनिया ईरान के साथ चलना चाहती है। थोड़ा सा ईरान को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, इस्लामी दुनिया साथ चलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी सर, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी टाइम दी है और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।